बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है ईरान इसराइल वार। अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है और आपको उसको कंट्रोवर्सी कहें, आप उसकी ये कहें कि इसराइल और अमेरिका में खलबली मच गई है कि जी ईरान के एक जर्नैल ने कहा है कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर न्यूक्लियर हमला हुआ ईरान पर तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम मार देगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान का रिस्पांस भी आया है, ये मैं आपको बताता भी हूँ। और नेतन्याहू की पूरी कोशिश, अगेन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है जिससे नेतन्याहू ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ट्रंप इसमें इन्वॉल्व हो, अमेरिका फुल फ्लैज फॉर्म में इन्वॉल्व हो, क्योंकि नेतन्याहू को उसकी आर्मी कह रही है कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर पाजर लग रहे हैं भाई, गर्मी का ज़ोर है, गर्मी की शिद्दत है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्मी है। और जनाब ये जो सूरत हाल है इसमें आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कम से कम एक वाटर पाजर ज़रूर लगाइए, प्यासों की प्यास बुझाइए। अब ये हालत है, ईरान के स्टेट मीडिया पर इसराइल ने हमला कर दिया है, इसराइल ने बम मारा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन से असूल हैं, ये कौन सी अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, ये कौन सी जनीवा कन्वेंशन है। ये ख़ातून एंकर जो कि प्रोग्राम कर रही थीं और उनकी टीवी की इमारत पर, सरकारी टीवी की इमारत पर इसराइल ने बम मारे हैं। असूल तो कोई रह नहीं गया। इसी वजह से मतलब यहाँ पे वो दुनिया है ना कि जो कहती है कि देयर इज़ कि भाई एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। इनके मुताबिक ये होता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, ये इनका उसूल है। बाकी आपको पता है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम के उसूल क्या हैं वो कोई डिफरेंट हैं। अब ये जनरल साहब हैं, ईरान के जर्नैल हैं जनरल मोहसिन रज़ाई साहब, ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया, यानी एटमी हमला किया, तो फिर पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम फेंक देगा। ठीक है, अच्छा। अब बात ये है कि मुझे नहीं पता ये वार टैक्टिक्स हो सकता है, उन्होंने क्यों कहा है, इसराइल को डराने के लिए कहा है, उनको ये खदशा है कि इसराइल के, क्योंकि ये तो यहाँ तो ये दुनिया है ना कि सबसे ज़्यादा चीखता है अमेरिका, फ़लाँ के साथ पास बम नहीं होना चाहिए, उधर महफूज नहीं होगा, उनके हाथों में महफूज नहीं होगा, उनके हाथों में। हालांकि तारीख़ गवाह है कि एटम बम अमेरिका के हाथों में महफूज नहीं रहा। दुनिया का वाहिद मुल्क है अमेरिका कि जिसने जापान पर एटम बम फेंका था, उसके 2 शहरों पर, और आज तक वो लूले लंगड़े बंदे वहाँ पे पैदा होते हैं, बच्चे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि प्रैक्टिकली अमली तौर पर जिसने अमली तौर पर वायलेशन की वो कह रहा है फ़लाँ के हाथ में महफूज नहीं होगा, इनके हाथ में महफूज नहीं। तो ये वाकई मैंने भी आपको यही बताया था अपनी मुख्तलिफ़ व्लॉग्स में, मैं मुसलसल कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि एक उनके पास ऑप्शन के जिस तरीके से ईरान मिज़ाइल अटैक कर रहा है, बैलिस्टिक मिज़ाइल, अगर उनका सिस्टम रोक रहा होता और फिर वो वापसी ईरान पे कर रहे होते, इधर नुकसान हो रहा होता। अब इधर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान फिर उधर भी होना शुरू हो गया है ना। अब उनको पता है कि अभी 200-250 मिज़ाइल मारे हैं, अब उनके पास हज़ारों हैं, उन्होंने 1000-1200 मिज़ाइल मारे। अभी इसराइल खंडर बन गया है, अभी लोग मरने शुरू हो गए हैं और बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं वहाँ पर लोग। जो इमारतों का हाल आप देख रहे हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया जो इमारतों का हाल दिखा रहा है, फिर आप मुझे मैं अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को देख रहा था, उसका रिपोर्टर कह रहा था कि हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने भी मिज़ाइल मारे, हमने देखा कि यहाँ पर हौसियों ने भी मिज़ाइल मारे, हमने देखा फ़लाँ ने भी मिज़ाइल मारे। लेकिन जो अब हुआ है ना, पिछले 7 सालों से हमने ये नहीं देखा, इसराइल ने ये नहीं देखा। हम इसको कवर कर रहे हैं लेकिन हमने ये नहीं देखा जो अब हो रहा है, जिस तरीके से इसराइल अब खंडर बन रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर जो
وہ یہ اس لیول پہ جب پہنچیں گے تو ان سے بعید تو نہیں ہے، وہ پہلے ہی جاپان کے شہروں پر پھینک چکے ہیں۔ تو اب جنرل صاحب نے، جنرل محسن رضائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر ایٹم بم پھینکا تو پھر پاکستان جواباً ادھر ایٹم بم پھینک دے گا۔ اس کا جواب دیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی دکھا دوں۔ یہ ویڈیو ہے کہ ایران کے صدر یہ پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر جب انہوں نے پاکستان کی تعریف کی تو ادھر سے پاکستان شکرن شکرن کے نعرے آنے لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پاکستان یعنی تھینک یو پاکستان، تھینک یو پاکستان، کہ ان کے پارلیمنٹیرینز، ان کے جو ایم پیز، ان کے جو وہاں پر جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے، انہوں نے پاکستان شکرن شکرن کے نعرے لگا دیے۔ تو یہ ایک وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں یہ اس طریقے سے۔ اچھا، اب پاکستان کے وزیر خارجہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دیا ہے، یہ آپ سن لیجئے، یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لیں۔ لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا۔ یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں۔ تو میں اور پاکستان کا ڈیٹرنس آبویسلی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نہ صرف نیوکلیئر قوت بنایا بلکہ میزائلی قوت بھی بنایا ہوا ہے، اور کئی ممالک کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری اپنی سیکورٹی کے لیے ہے، ہماری اپنی اسٹیبلٹی کے لیے ہے، اس ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے۔ ورنہ 9/11 کے بعد دونوں فوجیں 11 مہینے آئی بال ٹو آئی بال کھڑی رہی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا اس وقت، کیونکہ انڈیا کو تو کوئی موقع چاہیے تھا۔ تو میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی بھائی نے بات بھی کی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ہاؤس کو جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں بیٹھا ہوں تو میں شیئر کر لوں۔ تو ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ اسٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اس کو۔ اور میں نے آپ کو ایک وہ مثال دے دی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چل رہی تھی، اور وہ جب ہم نے 3 جگہ سے چیک کروائے تو وہ AI جنریٹڈ یعنی وہ فیک تھی، وہ جو کلپ تھا۔ یہ بالکل ایسی ہے، جو ذمہ دار ریاست کو اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہی سٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان اب آپ نے اپنے اوپر پابندیاں تو نہیں لگوانی نا، یہ بات تو نہیں ہے۔ میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں یوٹیوب کے ویوز لینے کے لیے ادھر ادھر، وہ سارا کچھ یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اچھا ریاستوں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے لگا ہے۔ جن ریاستوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جنگ کے دوران پریڈکشن کرنا، جنگ ہر لمحہ ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے، کوئی نہیں پتہ تھا۔ خود میں سمجھتا ہوں خود یہاں نیتنیاہو کو بھی پتہ نہیں ہوگا آگے کیا ہونے لگا ہے۔ وہ اس نے سوچا تھا کہ ایران کو ادھر ادھر اڈوں پر حملہ کرے گا، انہوں نے سوچا تھا ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا ہے، نہ یہاں پہ کوئی گولی آ سکتی ہے اور نہ گولہ آ سکتا ہے، ہم تو سارے ہیں محفوظ، ہم دوسروں کو ماریں گے۔ اب جب ان کے چیرتا ہوا سسٹموں کو، سارے کے سارے لیئرز کو چیرتا ہوا، ستیہ ناش کرتا ہوا ان کا ستیہ ناش کیا ہے، پورے ملک کو کھنڈر بنایا ہے، تب ان کو سمجھ لگی بھائی یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑا گندا کام ہو گیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی کچھ میڈیا سورسز بھی اور کچھ سوشل میڈیا تو بہت زیادہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چائنا کے 2 کارگو جہاز آئے ہیں ایران میں۔ ظاہر ہے بھائی خطے میں سب کے مفادات ہیں نا، صرف یہ تو نہیں ہے کہ امریکہ کے مفادات ہیں، صرف یہ تو نہیں ہے کہ اسرائیل کے مفادات ہیں، خطے میں سب کے مفادات ہیں۔ یہاں پر یہ بحیرہ ہرمز بھی ہے جس میں سب کا تیل جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ 10,000 سے زیادہ فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں 2-3 دن میں، تو اس کا نقصان نہیں ہے تمام ایئر لائنز کو، تمام ملک کے، اور تو اور پاکستان کی ایئر لائنز کتنی کینسل ہو چکی ہیں۔ اور یہ اس طرح کی افراتفری اور اس طرح کی سچویشن میں وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ بارڈر ہے اور یہ ساتھ بارڈر ہے، جیسے ہماری لڑائی ہوئی 2 ملکوں کی اور پھر ان کی وہ ایئر سپیس بند ہو گئی، ہماری بند ہو گئی، پھر کھل گئی، تو پھر اس والے سے یہ پورا خطہ انوالو ہے، پورا خطہ نہیں، اب یہ پوری دنیا انوالو ہے۔
اب کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ یا مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اب چائنا کا کوئی اس پر رسپانس آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن ایک ہے تو صحیح، چائنا کے اپنے مفادات ہیں، رشیا کے بھی اپنے مفادات ہیں، ان کے کیمپ میں ہے، دو اینٹاگنسٹک کیمپس ہیں اور ایران ان کے کیمپ میں ہے، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، آپشنز تو اپنے اپنے ہیں۔ اب وہ جنرل صاحب جو کہ محسن رضائی صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ایران کے پاس وہ آپشن بھی ہیں کہ ایران ریویل نہیں کر رہا، اور ظاہر ہے اسی طرح کا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ NPT پر اسرائیل نے دستخط نہیں کیے ہوئے، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ NPT پر دستخط کرتے ہیں تو آپ وہ جو UN کے انسپیکٹر ہوتے ہیں، وہ عالمی اٹامک ایجنسی کے، آپ ان کو کہتے ہیں آپ معائنہ کر لیں، آپ آ جائیں، اس کی انسپیکشن کر لیں، وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، کتنے پرسنٹ آپ نے وہ اس کو افسودگی کر لی ہے یورینیم کی، کتنے پرسنٹ پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ انہوں نے تو شرارت کی تھی کہ جناب ایران اتنا قریب پہنچ گیا ہے، تو وہ اگر وہ ان پر دستخط نہیں کرتے یا ان سے وہ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ انسپیکٹرز کو بھی نہیں آنے دیں گے، پھر وہ دستخط بھی نہیں کریں گے، پھر کسی قسم کے پابند بھی نہیں ہوں گے، ہم کتنی افسودگی کر رہے ہیں کتنی نہیں کر رہے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، اور کسی قسم کی کوئی انسپیکشن بھی نہیں کرنے دیں گے، اور یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کسی طریقے سے نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا، اب میں ابھی دیکھ رہا تھا، ان کا ایک ایڈوائزر ہے نیتن یاہو کا، اور اس نے، اور یہ خبر کہاں لگی تھی؟ ٹائمز آف اسرائیل میں لگی ہے، ٹائمز آف اسرائیل میں، کہ اس ایڈوائزر نے کہا ہے نیتن یاہو کو، اور انہوں نے ایک میڈیا بیان میں بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے بمباری کی لیکن ان کے جو سسٹم تھا وہ اٹامک، وہ جو اس کو تو ہم نقصان نہیں پہنچا سکے، ہم ان کے میزائلوں کے ذخیرے کو تباہ نہیں کر سکے، ٹھیک، ابھی بھی ان کے پاس بڑے میزائل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہاں ٹرمپ چاہے تو کوئی ان کے ساتھ مذاکرات کرے یا ان کو انگیج کرے یا جو بھی کرے وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب اس طرح کی بے بسی کے بعد نیتن یاہو، شیطان نیتن یاہو کی یہ پوری کوشش ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے اب انہوں نے تو کہا نا کہ کسی طریقے سے میں یہ کروں کہ ایران خطے میں، یہاں قطر میں ہے، UAE میں ہے، کویت میں ہے، عراق میں ہے، ہر جگہ، اردن میں ہے، ہر جگہ اڈے ہیں امریکہ کے، ان اڈوں پہ بم مارے اور پھر امریکہ انوالو ہو جائے، اور باقی کنٹریز بھی ظاہر ہے وہ اڈے جو اندر ہیں تو ان کی خود مختاری بھی وائلیٹ ہوگی، وہ کہیں گے اور وہ بھی سارے مخالف ہو جائیں گے۔ اب یہ تو وہ ناکام بنا چکے اور ان کو ایران نے ایسا کیا نہیں۔ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، فالس فلیگ آپریشن۔ اب یہ میں دیکھ رہا تھا الجزیرہ میں بھی، باقی میڈیا میں بھی، اور یہ کن کے ریفرنس سے؟ خود اسرائیل کے دانشور اور جو اسرائیل کے تھنک ٹینکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اب فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کروں اور میں یہ بتاؤں کہ کسی طریقے سے یہ، اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ ایران نے جو میزائل مارے ہیں وہ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے پہ لگے ہیں اور اس کو ڈیمیج کیا ہے۔ کسی نیوٹرل سورس نے اس کی کنفرمیشن کی نہیں، کیونکہ وہاں پہ اور تو اور امریکی میڈیا کو بھی، ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ الجزیرہ بھی کہہ رہا تھا ہم پتہ نہیں وہاں عمان سے کہ کدھر سے ہم کوریج کر رہے ہیں، اور ادھر تو اجازت ہی کوئی نہیں ہے، خود امریکی میڈیا کو بھی وہاں سے بھگا رہے ہیں، تو وہ ان کو تو کوریج نہیں کرنے دے رہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کرے نا کہ جھوٹ موٹ بولیں یا اس پہ خود ہی کو میزائل ماریں امریکی سفارت خانے پر، اور وہاں سے ہم وہ، کیونکہ ٹرمپ کی حکومت میں بہت ساری جو اسٹرانگیسٹ لابیز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی لابی ہے، وہ یہودی لابی ہے، جو ٹرمپ کی حکومت میں سب سے زیادہ پاورفل لابی ہے وہ ہے۔ اب کسی طریقے سے تو انہوں نے کوئی راستہ تو نکالنا ہے نا کہ یار ٹرمپ اور امریکہ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہو جائے اور وہ ہمارے ساتھ جہاز بھی اڑائے، بمباری بھی کرے، وہ سارا۔ جب اس طرح کی نوبت آئی، امریکہ کی طرف سے پہل ہوئی، تو پھر ایران نے ادھر بھی میزائل مار دینے ہیں، جو قطر میں ان کا اڈا ہے، جو کویت میں اڈا ہے، جو اردن میں اڈا ہے، جو UAE میں اڈا ہے، جو عراق میں اڈا ہے، اسی طرح کے میزائل ادھر گئے تو ادھر بھی اسی طرح کی تباہی ہوگی۔ پھر تو خطہ کیا، پھر تو پورے ملک کیا، پورا پھر تو دنیا میں تباہی ہوگی، پھر تو اٹامک بم بھی چلیں گے اور پھر کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کون کدھر سے مار رہا ہے، پھر تو یہ صورتحال ہوگی۔ اب اس نے، اس بے شرم اور بے غیرت نے
یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے اس طریقے سے کہ جی کسی طرح، کیونکہ وہاں تو کوئی مارے تو وہاں تو پتہ چلے گا نا کہ یار یہ کدھر سے آئے ہیں میزائل، یہ کدھر سے اپنے ملک کے اندر تل ابیب میں ادھر ہی مارو راکٹ یا ادھر ہی کوئی میزائل مارو، بھائی یار یہ ایران نے مارے، ایران تو ویسے مار رہا ہے پورے ملک میں ان کو مار رہا ہے، اب ان کو کہہ دو کہ جی اس سفارت خانے پر بھی ایران نے مارا ہے، لہذا اب ٹرمپ کو دعوت دو اور امریکہ کو کہو کہ دیکھو تمہارے سفارت خانے کو مارا ہے لہذا تم آ جاؤ، یہ وہ فالس ابھی سے تھنک ٹینک، اسرائیل کے تھنک ٹینک، امریکہ کے، باقی یورپ کے تھنک ٹینک، اور یہ میڈیا خود الجزیرہ پہ میں نے پڑھی ہے یہ خبر کہ یہ میڈیا کوٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو اس طرح کی حرکتیں، اوچھی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی روکنے والا تو ہے نہیں بے شرم کو، کہ چاہے یہ میڈیا پہ حملہ کرے، چاہے وہ ایمبولینسز پہ حملہ کرے، چاہے وہ خوراک لیتے ہوئے فلسطینیوں پہ حملہ کرے، چاہے یہ جو ہے نا اسکولوں پر حملہ کرے، ہسپتالوں پہ اس نے حملہ کیا ہے، کسی قسم کی آج تک ہر ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، چلڈرن رائٹس، ہر قسم کے رائٹس پہ اس نے حملہ کیا ہے، اور اس نے یو این چارٹر کو وائلیٹ کیا، جنیوا کنونشن کو وائلیٹ کیا، ہیومن رائٹس چارٹر کو وائلیٹ کیا، ہر شک کو وائلیٹ کیا، اخلاقیات کو وائلیٹ کیا، رولز کو وائلیٹ کیا۔ کوئی اس کو روکنے والا ہے؟ کسی نے نہیں روکا، اور یہ جنگ تنہا لڑنی پڑے گی ایران کو۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے اس طرح سے مسلمان ملکوں میں اتنی غیرت ہی نہیں ہے، وہ بیان دیں گے نو ڈاؤٹ، وہ پارلیمنٹس میں بھی بیان دیں گے، وہ ویسے بیان دیں گے، وہ اس طرح سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، فون شون بھی کر دیں گے، لیکن یہ تنہا لڑنی پڑے گی۔ یہ بات لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل ایران اور پاکستان کا کامن دشمن ہے۔ اب اگر پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ بھارت کے راستے سارے اسرائیل کے ڈرونز ادھر نہیں آئے، اسرائیل کے پائلٹس نہیں آتے تھے بھارت کی مدد کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو جنرل آصف غفور کی ویڈیو سنائی تھی، میرے پاس آج بھی موجود ہے، کہ ہم نے 2 پائلٹس گرائے، ایک ابھی لندن تھا تو دوسرا تو چپ ہو گئی۔ وہ دوسرا پائلٹ کس کا تھا؟ وہ آج بھی ذرائع کہتے ہیں وہ دوسرا پائلٹ اصل میں اسرائیل کا پائلٹ تھا، جو ہم نے گرایا اور بعد میں پھر ہمیں فوری طور پہ اس کو واپس کرنا پڑا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارا کامن دشمن ہے، اور یہ اگر ایران کو زیادہ نقصان پہنچا تو اس کے بعد اگلی باری ہماری، کیونکہ ابھی تو ایک اس طرح کی گورنمنٹ ہے نا، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد یا اس طرح سے، تو ان کو تو چلو ٹھیک ہے وہ تو نہیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ یار ادھر تو یہ اٹامک پاور ہے، اگر کبھی کوئی سر پھرا آ گیا اور اسی طریقے سے اور وہ مصیبت ہو گئی، اور اگر کوئی ہماری گڑبڑ ہو گئی تو پھر ان کے پاس تو ایٹمی طاقت ہے، اور یہ تو پھر اگر ایٹمی طاقت ہے اور ان کے میزائل بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ایک میزائل بھی چل گیا اور یہاں پر یہ تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ وہ ساری صورت، یہ وہ سینیریو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ میں سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نقوی صاحب ایک بات تو بتائیں کہ یہ ایران اپنی اس کی فضائیہ کیوں نہیں اتنی مضبوط؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب یہ پہلا میزائل بنایا تھا نا انہوں نے 80s میں بنایا، 81 میں، 82 میں، اس طرح سے کہ جب وہ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی نا، تو ان کو امریکہ نے عراق کو میزائل دیے، عراق نے مارے، ادھر بڑا نقصان ہو گیا۔ تو پھر اس وقت کے ان کے لیڈر تھے، سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی، انہوں نے ان کو اجازت دی کہ آپ بھی میزائل بناؤ۔ انہوں نے پہلا میزائل بنایا لیبیا کے تعاون سے، اور پھر لیبیا کے انسپیکٹر بھی ان کے پاس آئے تھے اور ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور وہ بنا کے دیتے رہے، اور جب انہوں نے دوبارہ مارا تو پھر ان کے بہت سارے بندے مار گئے، اور یہ وہ جنگ لگی رہی۔ خیر وہ بھی امریکہ کی ایک چال تھی کہ آیت اللہ خمینی کا زیادہ تر ٹائم اسی میں انگیج کرو، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ اگر وہ ان کو ویسے ہی چھوڑتے تو وہ پھر دوسرے حوالے سے، بہت سارے حوالوں سے خطرناک ہو جاتا ہے نا بندہ، ٹھیک ہو گیا نا، اور بہت سارے حوالوں سے امریکہ کو تو یہ نہیں قابل قبول تھا کہ اب انقلاب آ گیا ہے تو کس طریقے سے انگیج کرو ان کو، ٹھیک۔ اچھا پھر اب ایسا ہے کہ اب وہ چونکہ دونوں مسلم ملکوں کو آپس میں لڑائے رکھو تو ان کو انگیج کرو، 8-10 سال ان کے ضائع ہو گئے، اور وہ جب جنگ ختم ہوئی تو پھر چند سال ان کے پاس تھے، پھر وہ فوت ہو گئے، ٹھیک۔
अच्छा, अब दोस्त ने सवाल किया है कि इन्होंने जहाज़ इनके क्यों नहीं स्ट्रांग, इतने एयरफोर्स क्यों नहीं? भाई उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। नो डाउट ये तेल वाला मुल्क है, लेकिन इनका ना तेल पे पाबंदियां लगी हैं। जब से इनकलाब आए पाबंदियां ही पाबंदियां, इन पाबंदियों के शिकार है। ये तेल बेच नहीं सकते, ये स्मगल तो होता है लेकिन ये बेचते नहीं हैं। अब पहले इंडिया ले रहा था, फिर उस पर भी अमेरिका ने उसको प्रेशराइज़ किया, तो वो फिर रशिया का तेल अपना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से वो इंडिया भी बाद में बंद कर गया, तो इनका तेल बिकता, हालांकि ये तेल वाली कंट्री है, ये तो बहुत अमीर मुल्क है, ठीक, दुनिया के तीसरे नंबर पर या दूसरे या तीसरे नंबर पर तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान, लेकिन इनको बेचने किसी ने दिया नहीं, ये पाबंदियों का शिकार है और सख्त तरीन इस पर पाबंदियाँ हैं अमेरिका की। उसके लिए बड़े पैसे चाहिए होते हैं, एक त्यारा ख़रीदने के लिए अरबों रुपए चाहिए होते हैं और करोड़ों डॉलर चाहिए होते हैं, और फिर वो त्यारे भी और इधर उधर वगैरह, ठीक हो गया ना, वो ऐसे नहीं होते। चाइना के मफादात जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हैं, उस तरह से वहाँ तो नहीं इन्वॉल्व। हाँ, ये बात है कि ये जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई कि चाइना के 2 एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, अलबत्ता ये है कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स इस पर तबसरा कर रहे हैं, वो कहते हैं हो सकता है कि चाइना अपने वेपन्स, वो JF-35 जो को उनका त्यारा F-35, वो उनका जो त्यारा है अमेरिका का, जो इसराइल उड़ा रहा है, तो हो सकता है कि चाइना अपने कुछ वेपन्स उसके ख़िलाफ़ टेस्ट करना चाह रहा हो, ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, त्यारे बहुत महंगे होते हैं, इस वजह से उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कोई आप ऐसा रास्ता अख्तियार करो जो सस्ता रास्ता हो और इफ़ेक्टिव भी हो। उन्होंने ये मिज़ाइल बनाने शुरू कर दिए और रिवर्स इंजीनियरिंग भी सीख ली और मिज़ाइल, और ये उनका इंडिजिनस एक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने हज़ारों की तादाद में, मैं नेतन्याहू का इंटरनेशनल मीडिया में एक बयान सुन रहा था और पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि भाई ईरान के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो एक महीने में 300 मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल बना सकता है, तो इस लिहाज से तो पिछले 5-6 साल में उसने 20,000 बैलिस्टिक मिज़ाइल बना दिए ना। ये जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं, वो कहते हैं वो 300 बना सकता है। अगर वो 300 बना सकते, इस वक्त कह रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के ईरान के पास 50 किस्म के कोई ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर और मिज़ाइल और हाइपरसोनिक, और ये उसके पास बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं, ठीक हो गया। तो अगर ये इतने मिसाइल्स या मिज़ाइल्स हैं पाकिस्तान ईरान के पास, तो एक तरह से ये अब उनके वो बहुत सेल्फ सफिशेंट हैं इसमें। और अभी भी माफ़ कीजिएगा, इसराइल कह रहा है कि हम उसको वो तबाह भी नहीं कर सके, और उनको पता ही कोई नहीं है कि इनके पास किधर किधर ज़ख़ीरा है, और ये सारी चीज़ें। तो भाई वो इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा महंगा, इस महंगाई की वजह से उन्होंने वो रास्ता चुना मिज़ाइलों वाला, त्यारों वाला नहीं। अब त्यारे इनके पास हैं, कुछ एयरफोर्स भी है, लेकिन अब वो इस तरह की नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान की फ़ोर्स है, एयरफोर्स है, जिस तरह कुछ और कंट्रीज़ की हैं, ताकि उनको वो वहाँ से वो टैकल करें, ठीक है ना। उनको तो आपको पता है वो अमेरिका दे रहा है। अभी मैं देख रहा था जनाब के टेलीग्राफ और बाकी वो लिख रहे थे कि उनका ना कोई ख़ास किस्म के, पता नहीं वो हेल फायर है या कौन सा वाला उनका मिज़ाइल है, जो सैकड़ों की तादाद में अमरीकियों ने अभी ये इस ईरान इसराइल जंग के दौरान खुफिया तौर पे वहाँ पहुँचाई है। तो ये एक अल्लाह माफ़ करे, अब उनको भी इस तरीके से ये खलबली मची हुई है कि यार अगर ईरान का यही स्टेमिना रहा और ये स्टेमिना एक हफ़्ते तक भी मज़ीद अगर ये चल गया और सस्टेन कर लिया ईरान ने एक हफ़्ते 10 दिन तक भी, तो इसराइल की तो छुट्टी हो जाएगी ना। फिर उसके बाद क्या होता है, वो सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी। सूरत हाल गंभीर होने के क्यों, क्या मसला है? सूरत हाल कभी भी गंभीर ना होती है अगर गज़ा की तरह वो बमबारी करते रहता है, और गज़ा को जिस तरह से बारूद का ढेर बनाया और जिस तरह से सारी इमारतें मलबे का ढेर हो गई और इस तरह से, और वो उनका सिस्टम रोकता रहता और वो कुछ भी ना होता, तो फिर ठीक है, वो बमबारी करते रहते। ईरान को भी इसी तरह से उन्होंने बिल्कुल मलबे का ढेर बना देना था। अब भी बहुत नुकसान कर रहे हैं वो, लेकिन अब मसला ये है कि वापसी लगने लगे हैं मिज़ाइल, इनको भी जूते पड़ने लगे हैं, उनको भी मुंह की खानी पड़ी है, उधर भी हलाक हो रहे हैं, मुर्दार हो रहे हैं लोग, और वो चढ़ रहे हैं। अब उनके अंदर ना बहुत रिजेंटमेंट हो रही है, बहुत। आपको मैं एक बात बताऊं, गज़ा में 50-55 हज़ार लोग शहीद हो गए, जिसमें को 25,000 तो बच्चे थे।
बहुत सारी ख़वातीन थीं। किसी की गैरत नहीं जागी, किसी का ज़मीर बेगैरत का ज़मीर नहीं जागा, हर किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इसराइल के अंदर मुजाहरे हुए नेतन्याहू के ख़िलाफ़। क्यों? इसलिए कि भाई आपने गज़ा पे बमबारी क्यों की है? नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि भाई तू ये हरकत कर रहा है और वो जो यरगमाली है ना 250-300, वो उनको मार देंगे। अब उनको अपने यरगमालियों की फ़िक्र थी कि वो 250-300 जो यरगमाली है ना, तो तूने गलत पॉलिसी अख्तियार की है, हमारे 250-300 यरगमाली वो पता नहीं किस हाल में होंगे और वो मर जाएंगे, हमास वाले उनको मार देंगे। तो ये अपने लोगों के लिए मरते हैं। उनको 55,000 मर गया, उसका कोई अफसोस नहीं था। उन 250 यरगमालियों की बड़ी फिक्र थी, जिसकी वजह से वो नेतन्याहू पर चढ़ गए और मुजाहरे हुए। इसी वजह से अब ये ईरान जो स्ट्रेटजी कि या मारो ना, वहाँ पे जो हलाकतें हो रही हैं ना, वो खुद ब खुद इसी नेतन्याहू पर चढ़ेंगे और इसका गला दबाएंगे कि ये तेरी वजह से यहाँ पे खंडरात हो गए। ये असल मसला ये है। अगर इसी वजह से पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरे थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि अगर ये ईरान का ये स्टेमिना अगर एक हफ्ता 10 दिन भी मज़ीद सस्टेन कर गया और इसी तरह से मिसाइल आते रहे, तो ये यहाँ पर बड़ी खलबली मच जाएगी, यहाँ पे बड़ी मुसीबत हो जाएगी और लोग उठ खड़े होंगे। ये खंडरात के जो ढेर हैं ये गज़ा में, और ये मुसलमान और ये अल्लाह अकबर और उस पे बैठ के वो रोज़े की इफ्तार करते हैं और उसी पर वो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह अकबर की सदाएँ लगे। इनमें नहीं है गैरत और इनमें इतनी कोई वो नहीं। ये इतने अयाश लोग हैं, ये शराब और औरत वाले लोग हैं, ये इस तरीके से ये लोग हैं, इतनी अयाशी में रहने वाले, ये कब बर्दाश्त करते हैं? उन्होंने उठ के नेतन्याहू की ऐसी तैसी फेर देनी है। असल मामला ये है।